الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل شأنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں ہمیں سب سے افضل مخلوق بنایا اور انبیاء اور رسل کی امتوں میں ہمیں سب سے افضل الامم سب سے افضل امت، خیر امت بنایا. ہمارے ذمے انسانیت کی فلاح اور اس کی کامرانی کا ذمہ سونپا. تمام وہ آداب جو ایک خوشگوار زندگی جینے اور آخرت سنوارنے کے ہو سکتے ہیں، ہمارے دین نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. اور جن باتوں پر، جن اعمال پر آپس کی انسیت اور محبت کا دار و مدار ہے، ان سنتوں کو، ان اعمال کو تاکید کے ساتھ بیان کیا. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی 123ویں آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کے بعد صلاح کی، درستگی کی، نجات کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس پر ہمارا مواخذہ ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، رنج و غم، بیماریاں، معیشت کی تنگی، آزمائشیں لاحق ہوتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور یہی یجزی بہ کا مطلب ہے. ہم اور آپ ایک معاشرے میں جیتے ہیں اور معاشرہ افراد سے تشکیل پاتا ہے.
اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہم میں سے کسی کی زندگی ہمیشہ ایک ڈھرے پر نہیں چلتی کہ تندرستی ہے تو تندرستی برقرار رہے اور اچانک ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں، یا بیماری ہے تو اس بیماری کا حال اور اس کا وقفہ اور اس سے شفا یابی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنے دن اس سے دوچار رہیں گے اور کب ہمیں اس سے شفا ہوگی۔ اسلام نے مریض کی عیادت سب کے آداب بیان فرمائے، جہاں مریض کو اپنے مرض سے کس طرح سامنا کرنا ہے مرض کا اور کیسے اس مرض کی حالت میں زندگی گزارنی ہے اس کا سلیقہ سکھایا، وہیں مریض کی عیادت کا کیا فضل ہے اور مریض کی عیادت پر کیا اجر و ثواب ہے اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن حدیث قدسی اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، کہ انسان اے آدم زاد میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ جواب دیا جائے گا کہ کیف نعودک وانت رب العالمین، ہم کیسے آپ کی عیادت کریں گے، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ان عبدی فلانا مرض، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، لو عدتہ لوجدتنی عنده، اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، میری نصرت، میری حمایت، میری مدد، میری رحمتیں، میری برکتیں تم پر نازل ہوتی اس مریض کی عیادت کرنے کے عوض۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اور باتیں کہے گا، میں نے تجھ سے سیرابی چاہی تو نے مجھے سیراب نہیں کیا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا کیسے کھلاؤں گا؟ بندہ یہی کہے گا اگر فلاں میرے بندے کی فلاں ضرورت تو پوری کرتا تو میرا اجر و ثواب وہاں تجھے محقق ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کی عیادت کا بے حد ثواب ہے، اور یہ ان حقوق میں سے ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر متعین کیا ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کیجیے۔ بعد میں 5 حقوق اور بعد میں 6 حقوق احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ عیادت مریض واجب ہے، جبکہ جمہور کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن بیان کا مقصد یہ ہے کہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بھی سنن مہجورہ میں سے ہو چکی ہے۔ ہم اپنے اقربا رشتہ داروں میں سے جو مریض ہیں ان کی عیادت کو نہیں جاتے، اور ہمارے پاس اپنے بہت سارے عذر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں من اصبح اليوم منکم صائما، آج روزہ رکھ کر کے کون صبح کیا ہے، کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے۔ کہتے ہیں تو آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے۔ پوچھتے ہیں آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے۔ جتنی خصلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہوتا ہے کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو سکتے۔ خیر کے اعمال جس میں سے مریض کی عیادت بھی ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ اس میں خلوص نیت ہو کہ اللہ کے اجر و ثواب کی نیت سے، اور اس مریض کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے۔ اس ٹکڑے پر ذرا غور کی ضرورت ہے کہ مریض کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے میں اس کی عیادت کو جا رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مریض کی عیادت کو تو جاتے ہیں
لیکن اس سے ایسی بات کر دیتے ہیں جو اس کی نفسیات کو اور گرا دیتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے شفا یابی کی امید کو پختہ کرے، وہ شفا یابی کی امید کھونے لگتا ہے، پست ہمت ہو جاتا ہے، حوصلہ ہار جاتا ہے۔ تو خلوص نیت ہو کہ اللہ کے اجر و ثواب کے لیے جا رہا ہوں۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح کو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ہم ان عظیم اجر و ثواب والے کاموں سے اپنا پہلو سمیٹے ہوئے ہیں۔ غور کی بات ہے کہ جو صبح کو اپنے بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ اور جو شام کو جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ یہ فضل و ثواب ہے۔ کیا کریں ہم مریض کے پاس جا کر؟ مریض کی ہمت بڑھے، اس کی امید جگے کہ میں اپنی اس بیماری سے شفا پا جاؤں گا، اور اس کو صبر کی تلقین کی جائے کہ اس بیماری پر آپ صبر کیجئے، کیونکہ صبر پر ہی اللہ تبارک تعالی اجر کو بڑھاتا ہے، اور بیماری پر صبر کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ایمان آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے، تو نصف ایمان ہے۔ کیسے حوصلہ بڑھایا جائے؟ اس سے یہ کہا جائے کہ یہ بیماریاں یہ بندے کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتی ہیں، بندے کے بلندی درجات کا سبب ہوتی ہیں، اور اس کو یہ ہمت دلائی جائے کہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا، اور امید دلائی جائے کہ آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اس کے برعکس، ارے آپ کو ایسا ہو گیا، فلاں کو ایسا ہوا تو وہ تو فوت ہو گیا۔ اب سوچئے اس مریض کی نفسیات کیا ہوگی سن کے۔ یہ اسلامی آداب کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ موقع ہے حجۃ الوداع کا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیمار پڑ جاتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ ایسی بیماری میں میں مبتلا ہوا کہ اشفیت فیہ علی الموت، میں بالکل موت کے کنارے پہنچ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے موت دیکھ لی۔ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، وہ میری عیادت کے لیے آئے۔ یہ بات وصیت کے تعلق سے کہ ورثہ کے حق میں یا اقربا کے حق میں یا کسی کے حق میں اپنے مال سے وصیت لکھ کر کے جانا چاہیے، بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ پہلو بہت قابل غور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بس ایک بیٹی ہے اس وقت سر دست، جو میری ورثہ میں سے ہے، بلکہ ان کے اسبا تو تھے، وہ بنی زہرہ کے ایک شخص سے، بنی زہرہ بڑا قبیلہ تھا، اسبا تھے، لیکن جو اصحاب فروض سے ایک بیٹی بس موجود تھی۔ کہا یہی ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنا 2/3 آف مائی کیپٹل، کیا میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، اس کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا نصف مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنا ثلث مال یعنی 1/3 صدقہ کر دوں، صدقے کی وصیت کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 1/3 کر دو، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، یعنی میں اس بیماری میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا جو میرے ساتھ اس سفر حج پر آئے ہیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں، اور کیا میری ہجرت میں اس سے کمی اور نقص واقع ہو جائے گا؟ نیک اعمال کی فکر اور بیمار کی نفسیات بھی، دونوں چیزیں دیکھتے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ لعلک تخلف، مجھے یہ امید ہے کہ ابھی آپ بہت زندہ رہیں گے، فیضر بک اقوام وینفع بک اقوام، تو کچھ لوگوں کو آپ سے نقصان پہنچے گا، جن کفار کے علاقوں کو آپ فتح کریں گے اور جو سرکش کفار اسلام کی دعوت قبول نہیں کریں گے، قتل ہوں گے، ان کی عورتیں قیدی بنا کر کے لائی جائیں گی، تو ان لوگوں کو آپ کی ذات سے نقصان بھی پہنچے گا اور کچھ قوموں کو آپ سے فائدہ ہوگا۔ جن علاقے کو آپ فتح کریں گے، مسلمانوں میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے ان کو مال غنیمت ملے گا، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام کی ہدایت پائیں گے سب کو آپ سے فائدہ پہنچے گا۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال زندہ رہے اس بیماری کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ مہاجرین میں سب سے آخر میں وفات پانے والے وہی ہیں۔ غور کی بات ہے اس ٹکڑے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ ابھی آپ مزید انشاءاللہ صحت یابی کی زندگی پائیں گے اور گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی نرینہ اولادیں پیدا ہوتی ہیں، عامر، مصعب اور محمد اور عمر اور اسحاق اکبر، اسحاق اصغر، بہت سارے اولاد ان کے گنائے جائیں، سب بعد کے تابعین میں سے، اور ان میں سے ان کے لڑکوں نے ہی بعد میں یہ روایت بیان کی کہ ہمارے والد سناتے تھے کہ میں مکہ میں ایسا بیمار ہوا، انہی کے طریق سے یہ روایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہم امض لاصحابی ہجرتہم، کہ اللہ میرے صحابہ کی ہجرتوں کو پورا کر، ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو خائب و خاسر نہ کر، نقصان میں مت رکھ۔ کتنے حوصلے کی بات ہے، فوراً مریض کے سامنے دعا کریں اللہ ان کی ہجرت پورا کر۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ ابھی یہاں سے اٹھ کر مدینہ واپس جائیں گے اپنے دار ہجرت کو، اور صحابہ کرام میں سے اکثریت بلکہ سب یہ سمجھتے تھے کہ دار ہجرت کو چھوڑ کر واپس اپنے وطن چلے جانا یہ ہجرت میں کمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ حضرت سعد کی تشویش یہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کیا، بشارت دی ایک طرح سے کہ آپ زندہ رہیں گے ابھی اور آپ بہت کچھ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ عیادت کے وقت دعا کچھ ہے مریض کے حق میں کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے بدن پر ہاتھ رکھ کر اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کو جائے تو اس کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کر کے یا اس کے بدن پر ہاتھ رکھ کر اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا 7 مرتبہ پڑھے، تو اگر اس کی قضا نہیں آئی ہوگی اس بیماری میں تو اللہ رب العزت اس بیماری سے اس کو شفا دے دے گا۔ بیماری یہ بندے مومن کے حق میں اللہ کا انعام ہے، کیونکہ مومن کا ہر کام خیر کا ہے۔ آپ لوگ بارہا وہ حدیث سنتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ان اصابته سراء شکر کان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر کان خیرا لہ ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن۔ یہ صرف بندے مومن کا حق ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ان بیماری کے ایام سے پہلے اعمال صالحہ پر خود کو جما کے رکھنا تاکہ ان ایام مرض کا اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، الصحۃ والفراغ، تندرستی اور فرصت، فراغت کے اوقات۔ آدمی کو جب فرصت ملتی ہے تو وہ خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے لگتا ہے اور اس کا اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ ان فرصت کے لمحات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی
اطاعت اور بندگی کے کام کر لیں، تاکہ اگر کبھی ہم اس لائق نہ رہے تب بھی ہم اس اجر و ثواب کے مستحق بنے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا انعام دیکھیے اپنے مومن بندوں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن بیمار پڑتا ہے، جب بندہ مومن بیمار پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب تک میرا بندہ بیماری کی قید جھیل رہا ہے، بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو جنہیں وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں انجام دیا کرتا تھا انجام نہیں دے پاتا، اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ تو اگر آپ کے سابقہ روٹین میں یہ رہا ہوگا کہ آپ نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے اور بیماری نے آپ کو اس سے عاجز کر رکھا ہے، تو آپ کو ان اعمال کا اجر و ثواب مستقل ملتا رہے گا۔ لہذا فرصت کے لمحات میں کوشش یہ ہو ذکر و اذکار، تلاوت، نفل نمازیں اور دیگر جو نیکی کے کام ہیں ان میں صرف کیا جائے، ورنہ لہو و لعب اور شیطان کے بہکاوے کے راستے آج کل گزشتہ زمانوں سے کہیں زیادہ آدمی چاہے تو اس کے پیچھے الجھ کر کے اللہ کی اطاعت اور بندگی سے بہت دور چلا جائے۔ سنبھالنا اور اپنے آپ کو خبردار رکھنا اور شیطان کی ان چالوں میں گرفتار نہ ہونا، یہی ایک بندے مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ یہ بیماریاں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟ میں نے ابتدائی خطبے میں کہا کہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی گناہیں معاف کرتا ہے، بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گیا مرض الموت میں، چادر کے اوپر سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر رکھا تو بخار کی شدت مجھے چادر کے اوپر سے، لحاف کے اوپر سے محسوس ہوئی، اور میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو تو سخت بخار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ ہاں، ہم اسی طرح سے انا کذالک یضاعف لنا البلاء ویضاعف لنا الاجر، ہم انبیاء کا حال یہی ہے کہ ہماری آزمائشوں میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے اور ہمارے اجروں میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری، معاشی تنگی، پریشانی کی، آزمائش کی، کانٹا بھی ایک بندے مومن کو چکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی گناہیں معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور یہ آزمائشیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام ہے۔ لا یزال البلاء بالمؤمن فی نفسہ ومالہ وولدہ، فی بعض روایت میں فی جسدہ ونفسہ ومالہ، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، مال و منال کی تنگی کی آزمائشیں سب لگی رہتی ہیں بندے کو۔ کیوں؟ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، تاکہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اللہ رب العزت سے ملے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متواتر شفا یابی کی زندگی کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے؟ اللہ کا انعام تو ہے اگر بندہ اس پر شکر کرے تو، لیکن اگر اس پر اترائے تو یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ صحت یابی بخش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اپنے بچی کی خوبصورتی کی تعریف کرتی ہے کہ بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، سب کام کاج میں بڑی ماہر ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو آپ کی زوجیت میں دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قبل تو میں نے قبول کر لیا، اور اس کو اپنی زوجیت میں لینے والے تھے کہ والدہ کہہ اٹھتی ہے کہ کبھی اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا کہ فرماتے ہیں لا حاجت لی فی ابنتک، تیری بیٹی میں ہماری کوئی خواہش نہیں، لا حاجت لی فی ابنتک، تیری بیٹی میں میری کوئی خواہش نہیں۔
ایک دیہاتی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنی صحت یابی کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ حل اصابک ام ملدم، تم کو کیا کبھی ہلکا بخار ہوا ہے جو اوپری جسم پہ حرارت کے طور پہ محسوس ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا ام ملدم کہ آپ نے بتایا کہ وہی ہلکا بخار کا کبھی نہیں ہوا، کیا تم کو کبھی سر درد ہوا ہے؟ پوچھا صدا کیا ہے؟ صدا بھی نہیں جانتا تھا، کہا کہ سر کی کوئی رگ ہے، جب اس میں کوئی پریشانی آتی ہے تو سر درد اٹھتا ہے، تو کہا کہ ہمیں یہ سب کچھ کبھی ہوا ہی نہیں۔ جب وہ دیہاتی پلٹ کر کے جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جسے کسی جہنمی شخص کو دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر صحت مند آدمی جہنمی ہی ہو یا وہ اللہ کی نعمت سے دور ہو، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، جس طرح سے وہ تکبر اور گھمنڈ میں، یا جس طرح سے کہ وہ عورت اپنی بیٹی کے حسن جمال اور اس کے ہنر پر کبر کا شکار ہوئی تھی، ویسے آپ کبر کا شکار نہ ہوں۔ اور آخری بات یہ کہ ان سارے اسباب کو اپنا کر کے ہم ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ہم نے ابھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا، ہم اسباب پہ توکل کر لیتے ہیں، مسبب الاسباب پہ نہیں۔ دوائیں ہم کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی ہمیں شفا دے دیتی ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ پر انعام ہے کہ اس نے آپ کو صحیح طبیب یا ڈاکٹر یا صحیح دواؤں کی طرف رہنمائی فرمائی۔ یہ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، مسبب الاسباب تو وہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ایک ہی بیماری میں ایک ہی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایک کو اس ڈاکٹر کی تشخیص اور علاج سے فائدہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا شخص کہتا ہے مجھے اس کی تشخیص اور اس کی دواؤں پر خوب اعتماد و اطمینان نہیں ہے، میں دوسرے ڈاکٹر کو دیکھوں گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ اعتماد رہے کہ بیماری سے شفا صرف اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا ہے، اور اس کے بعد آپ اسباب کو اختیار کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزارنے اور مسلمانوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشے، ہم اپنے معاشرے کے لیے خیر اور نفع کا سرچشمہ بنیں، اور معاشرے سے شر اور برائی کو دور کرنے میں ہمارا حصہ ہو جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔